دوستو اس بندے کو ذرا سننا. میں تو کہوں گا کہ ہمیں انگریزوں کے پیر بھی دھو دھو کے پینے چاہیے. جتنا کچھ انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے ہر فیلڈ میں، سائنس، ٹیکنالوجی، ہیلتھ، کوئی فیلڈ نہیں انہوں نے چھوڑا جس میں انہوں نے ہماری خدمت نہ کی. فیس بک دیکھ لیں، سوشل نیٹ ورک دیکھ لیں، کتنا کچھ ہمارے لاکھوں لوگ اس پہ روزگار لگا کے بیٹھے. امیزون دیکھ لیں، لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں انگریزوں کی برکت ہے. میڈیکل فیلڈ میں چلے جائیں، بیمار ہو جائیں، کینسر ہو جائے، کتنی دوائیاں انگریزوں کی برکت ہے. ہر چیز انگریزوں کی برکت ہے. مطلب ان کے پیر بھی دھو دھو کے پیے جائیں، میں کہوں گا وہ بھی کم ہے جتنا انہوں نے انسانیت کے لیے کر لیا. ہم دوسری طرف ہے کسی کھاتے کے نہیں. ہمیں صرف وہی شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی اور بعد پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان، بس ہماری یہی بات ہے، جنت، دوزخ، کافر، مسلم. بس ہم صرف انہی جو گئے، ہمیں دنیا میں بھیجا صرف انہی کاموں کے لیے. ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسانیت کے لیے کچھ کریں، کوئی محنت کریں، کوئی چیز بنائیں، کسی کے کوئی کام آئے. ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کی رونقیں ہمیں دے دی. دنیا اگر یہ سب چیزیں نکال دے، دنیا تو بے رنگ ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے پیر دھو دھو کے پینے چاہیے. جتنا آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، آپ کو دھونے چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ ان کی ہی برکتیں ہیں. موبائل شوبائل جس پہ میں سامنے کھڑا ہوں، یہ بھی ان کی برکت. ہر چیز. دوستو اس بندے کی پوری بات میں نے آپ کو سنا دی. اس نے انگریزوں کی بہت ساری برکتیں آپ کو سنائی. اب انگریزوں کی چند برکتیں میری زبانی بھی سن لینا. جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں 1-2 کروڑ لوگ جو مارے گئے وہ بھی انگریزوں ہی کی برکت تھی. لاکھوں لوگ ویتنام میں جو قتل کیے گئے وہ بھی انگریزوں ہی کی برکت تھی. 90 کی دہائی میں عراق کے اوپر جب اقتصادی پابندیاں لگائی گئی تو دوا نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں بچے ایڑیا رگڑ رگڑ کر لقمہ اجل بنے، وہ بھی انگریزوں ہی کی برکت تھی. 2003 میں ایک بار پھر عراق اور 2002-2001 میں افغانستان میں جتنا خون بہا وہ بھی انگریزوں ہی کی برکت تھی. یاد رکھیے اس کا کریڈٹ کسی اور کو نہیں دینا. اس وقت ایک ظالم ریاست جو 2 ملین انسانوں کو، جس میں بچے، بوڑھے، عورتیں شامل ہیں، بھوکا مارنے پر تلی ہوئی ہے اور سینکڑوں لوگ بھوک کی وجہ سے مر گئے. ان کے اوپر پانی بند کیا گیا، خوراک بند کیا گیا، اوپر سے بمباری ہو رہی ہے. ان کی پوری بستی کی بستی ملیامیٹ ہو گئی ہے. یاد رکھیں اس کے پیچھے بھی انگریز کھڑا ہے، انگریزی کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، انگریزی کا سپورٹ ہے اور انگریز ہی کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. جب بھی جنگ روکنے کے لیے اقوام متحدہ میں قرارداد آتی ہیں تو یہ انگریز ہی ہے جو اس کو ویٹو کرتا ہے. یاد رکھیں یہ بھی انگریز ہی کی برکت ہے. جو خطرناک اسلحہ انسانیت کے ہاتھ تھمایا گیا ہے یہ بھی انگریز کی برکت ہے. ایٹم بم جو اس دنیا کو دیا گیا یہ بھی انگریز کی برکت ہے. جاپان کے اوپر جو ایٹم بم گرایا گیا یہ بھی انگریز کی برکت ہے. 2 ممالک کو جو صرف اس لیے لڑایا جاتا ہے تاکہ اپنے اسلحے کو بیچ دے یہ بھی انگریز کی برکت ہے. دوسرے ممالک میں جو باغی گروپ پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو جو اسلحہ جہاں سے ملتا ہے یہ بھی انگریزی کی برکت ہے. پسماندہ ممالک کے حکمرانوں کو غلام بنا کر ان ممالک کے معدنیات کو لوٹنے والا یہ بھی انگریز ہی ہے. دنیا میں جتنا گڑبڑ ہو رہا ہے یہ سب انگریز کی برکت ہے. اس وقت دنیا کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ ہے ماحولیاتی آلودگی. ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے میں اگر اس وقت دنیا ناکام ہے تو صرف اور صرف انگریز کی سرزوری اور ہٹ درمی ہے. یہ انگریز ان کاموں کو چھوڑنے پر تیار نہیں جس کی وجہ سے دنیا ماحولیاتی آلودگی کا شکار ہوئی ہے اور دنیا تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے. ہندوستان، افغانستان اور پاکستان جیسے ممالک جو ٹیکنالوجی میں پیچھے ہے، سب کچھ میں پیچھے ہے، اس میں جو سیلاب نکلتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ ماحولیاتی آلودگی. اور یہ کس نے پھیلائی ہے؟ اس ماحولیاتی آلودگی میں سب سے بڑا حصہ امریکہ کا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ پلاسٹک نہیں ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں جس میں ہم دودھ لے جاتے، دہی لے جاتے وغیرہ. آپ کو پتہ ہے یہ کتنی زہریلی چیز ہے. اگر آپ اس کے اوپر تحقیق کر لیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس سے خطرناک جراثیم، ایک انسان کا فضلہ ہے اور ایک یہ پلاسٹک ہے، اس سے خطرناک چیز انسانی صحت کے لیے ہے نہیں. اس کو ختم کرنے میں دنیا اس کے اوپر متفق ہو گئی تھی کہ یہ ختم کر دے، لیکن یہ انگریز ہی ہے جو اس پلاسٹک کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ وہ برکتیں ہیں
جو اس انگریز نے ہمیں دی ہیں۔ اب آتے ہیں وہابیزم اور بریلوی اور دیوبندی کہتے ہیں ہمارے درمیان تو یہی ہے۔ یہ میں مان لیتا ہوں کہ شیعہ اور سنی دو فرقے بہت پہلے سے اسلام کے ابتدائی دور سے ہے، یعنی صحابہ کے بعد سے، لیکن کبھی بھی ان کے درمیان نہ اتنے جھگڑے ہوئے نہ اتنی نفرتیں تھی جو آج کل ہے۔ اور یہ نفرت کیوں پیدا ہو گئی؟ یہ ایران اور سعودی عرب کی سیاسی کشمکش کی وجہ سے اس کو ہوا ملی۔ پھر سنی لوگوں نے سعودی عرب کا ساتھ دیا اور شیعہ ممالک نے ایران کا ساتھ دیا۔ آپ بتائیں، دل کے اوپر ہاتھ رکھے اور تاریخ پڑھے، کیا یہ شیعہ اور سنی کے درمیان سیاسی کشمکش کو ہوا امریکہ نے اپنے مفادات کے لیے نہیں دیا ہے؟ کیا سعودی عرب کے تیل کے ذخائر کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے امریکہ سعودی کو ایران کے ذریعے بلیک میل نہیں کرتا اور ایران کو سعودی کے ذریعے بلیک میل نہیں کرتا؟ اور یہ وہابی، دیوبندی، بریلوی، اس نام کا کوئی فرقہ دنیا میں موجود نہیں تھا۔ یہ فرقے تو بر صغیر میں پیدا ہوئے۔ ہندوستان میں کب پیدا ہوئے؟ جب انگریز آیا۔ انگریز کے آنے سے پہلے تو کوئی بھی دیوبند کے نام سے، بریلویت کے نام سے، وہابی کے نام سے کوئی فرقہ ہندوستان میں نہیں تھا۔ بے شک وہابی جو ہے اس نظریے کا بندہ سعودی عرب میں پیدا ہوا ہے، لیکن اس کو فرقے کا نام بر صغیر میں ملا ہے۔ تو یہ ہوا کس نے دیا؟ یہ ہوا انگریز نے دیا۔ ایک عالم قرآن سے ایک مسئلہ ایک طرح نکالتا، دوسرا دوسری طرح نکالتا، لیکن ان کے درمیان کوئی نفرت نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو سوچ کا اختلاف تھا علماء کا، اس سوچ کو اتنی ہوا دی گئی، اتنی نفرت پھیلائی گئی کہ وہ ایک عالم کی سوچ سے ایک فرقہ بن گیا، دوسرے عالم کی سوچ سے دوسرا فرقہ بن گیا۔ جیسے احمد رضا خان بریلوی کی سوچ سے بریلوی مکتب فکر وجود میں آیا، اور اسی طرح چند دیگر علماء کی سوچ سے دیوبندی مکتب فکر عمل میں آیا، وجود میں آیا۔ تو یہ کس نے لایا؟ یہ اختلافات کس نے پیدا کیے؟ ان اختلافات کو ہوا کس نے اس حد تک دی کہ یہ اختلافات یہ فرقوں کی صورت میں بدل گئے؟ یہی انگریز تھا۔ آپ تاریخ پڑھیں، وہ اس کو ہوا دیتا تھا صرف اور صرف اس لیے کہ بر صغیر پر، ہندوستان پر اپنی حکومت کو طول دے۔ کیا یہی انگریز نہیں تھا جو اس دنیا پر قبضے کرنے کے لیے نکلا اور انسانوں کا قتل عام کیا؟ وہ ہندوستان کس لیے آیا تھا؟ ہماری بھلائی کے لیے آیا تھا؟ یہاں کے معدنیات کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے؟ کیا وہ اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے حکومت پہ حکومت نہیں گراتا تھا؟ کس انگریز کی بات کرتے ہو خدا کے بندے؟ کن برکتوں کی بات کرتے ہو؟ کس دنیا میں پڑے ہو؟ ہماری سوچ بہت محدود ہوتی ہے۔ ہماری جب پہلی نظر کسی کی اچائی پر پڑتی ہے تو بس پھر ہم اس کی برائی کے بارے میں سوچنا ہی بند کر دیتے ہیں، اور جب کسی کی برائی کے اوپر، کسی کی اچائی کے اوپر پڑتی ہے تو برائی کے بارے میں سوچنا بند کر دیتے ہیں، برائی کے اوپر پڑتی ہے تو اچائی کے بارے میں سوچنا بند کر دیتے ہیں۔ خدا کے بندو، کسی کے دونوں پہلو پر نظر رکھا کرو اور پھر فیصلہ کیا کرو۔ یہ دنیا اس وقت تباہی کے دہانے پر کڑی ہے ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے اور خطرناک اسلحے کی وجہ سے، اور یہ انگریز کی برکت ہے۔